السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، میں آپ کو اپنے پچھلے 5-6 ویلاگ سے افغان مجاہدین کے متعلق، طالبان کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت بھی وہ صورتحال کا رخ بدل سکتے ہیں، کسی وقت بھی پانسا پلٹ سکتا ہے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کا واسطہ جو ہے وہ کوئی جاہل اور ان پڑھ لوگوں سے ہے. ایسی کوئی بات نہیں. وہ انگریزی بھی اتنی جانتے ہیں جتنی ان کو عربی یا پشتو آتی ہے، اردو آتی ہے. اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے جب سے دوحہ قطر کے مذاکرات ہوئے ہیں تب سے اب تک طالبان نے انتہائی برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن وہ امریکہ کو بار بار اس بات کی وارننگ دے رہے ہیں کہ اس شرافت کو ان کی کمزوری نہ سمجھا جائے. جبکہ اشرف غنی کی طرف سے ہونے والی مسلسل سازشوں سے امریکہ بھی بخوبی آگاہ ہے. امریکن بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس سازش کا محرک اصل میں کون ہے، اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ اگر بات انڈیا کی ہوتی تو مودی سے بات کر لیتے، لیکن انڈیا کے پیچھے اسرائیل ہے، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کو قابو کرنا. اسرائیل کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے بطور سٹیٹ تو اپنے مفادات ہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کرونا کے مسئلے پہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو بالکل بے بس کر دیا ہے. ناظرین کرام، جب سے طالبان اور اشرف غنی حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں، ایک ہی مسئلہ بار بار آڑے آتا ہے، اور وہ ہے قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ. یہ بات طے پا گئی تھی کہ 20 مارچ تک بہر صورت طرفین ایک دوسرے کے قیدی رہا کر دیں گے. طالبان نے اس پہ عمل کیا اور انہوں نے اشرف غنی یعنی افغان حکومت کے قیدی رہا کر دیے. جبکہ افغان حکومت اس میں بہت لے دے کر رہی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کمانڈروں کو بعد میں چھوڑیں گے، کبھی کہتے ہیں چھوٹے کمانڈروں کو، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی ہیلوں بہانوں سے وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر طالبان نے امریکہ کو براہ راست وارننگ دے دی تھی کہ اب وہ اس صورتحال کو زیادہ برداشت نہیں کر سکیں گے. بجائے اس کے کہ طالبان کی اس وارننگ کا نوٹس لیا جاتا، الٹا امریکہ نے ان سے درخواستیں شروع کر دی کہ وہ رمضان میں جنگ بندی کر دیں. طالبان کے لیے کیسے ممکن ہے؟ رمضان تو ان کے لیے ویسے ہی بڑی عقیدتوں اور بڑے اللہ کی بلیسنگز کا مہینہ ہے. اس میں تو وہ جہاد اولا کریں گے، جہاد اکبر کریں گے، وہ تو جہاد کو کبھی چھوڑ سکتے ہی نہیں ہیں. تو ان سے امید رکھنا کہ وہ عین اس مرحلے پر جہاد سے ہاتھ کھینچ لیں گے جبکہ کامیابی ان سے لپٹنے کے لیے بے قرار ہے، یہ تو جاہلانہ سوچ ہے. باقی امریکہ کی اپنی پالیسیاں، دنیا کا اپنے سوچنے کا انداز ہے، طالبان کا اپنا انداز ہے، پر وقت نے ثابت کیا ہے کہ بات ان کی ہی سچی اور کامیاب رہی ہے. ناظرین، اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے تمام معاملات کی بساط لپیٹ دی ہے. کل تک وہ اس پر بصورت مذاکرات جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن سہیل شاہین جو ان کے نمائندے ہیں، ان کے مطابق اب وہ اسی وقت مذاکرات کریں گے جب حکومت سیریس ہوگی، جب دیگر جو مذاکرات کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ سیریس ہوں گے، جس کے آثار ابھی دکھائی نہیں دے رہے. اس صورتحال کے بعد طالبان نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے. ان کے لیے میں نے آپ کو بار بار کہا تھا، کابل پل چرخی جیل پہ حملہ کر کے اپنے مجاہدین کو، طالبان کو رہا کرانا ان کے لیے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. اب وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. لیکن اب لگتا ہے کہ صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کل سے طالبان نے اپنی یلغار جو ہے وہ شروع کر دی ہے کابل کی طرف، اور اب وہ کابل کے داخلی دروازوں پہ قابض ہو چکے ہیں، یعنی داخلی اور خارجی راستوں پہ قابض ہو چکے ہیں. کابل کی کون سی فوج ہے جس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ وہ بیچارے تو منتظر ہوتے ہیں کہ طالبان آئیں اور ہتھیار ڈال کے ان سے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے باوجود اب تک کے اطلاعات کے مطابق 60 جو افغان فوج کے لوگ ہیں، افغان فوج کے جوان ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں اور وہ مسلسل پسپا ہو رہے ہیں. جبکہ طالبان کی کوالٹی کی ابھی کوئی مصدقہ اطلاعات موصول
نہیں ہو رہی۔ ناظرین، یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے بطن سے ایک ایسی تباہی جنم لے گی جو کسی کے لیے روکنا ممکن نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کرونا کے چکر میں دب جائیں گے یا وہ مجبور ہو کے امریکہ کی بات مان لیں گے یا حالات کی مجبوری، تو وہ ان کے نزدیک پرے کا جتنی بھی یہ باتیں حیثیت نہیں رکھتی۔ امید ہے امریکہ اور جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیں گی اس سے پہلے کہ یہ تباہی جو ہے وہ دنیا کے دروازوں پہ دستک دینے لگے۔ طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے پہ مکمل عمل درآمد کرائیں۔ اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس کے معنی ہمیں آنے چاہیے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور احباب کو اس کی تلقین فرمائیں۔ آپ کا شکریہ۔